بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام۔ اس رات کے بعد ارمغانی کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ کام سے وقت نکال کر گھر چلا جاتا اور ظرفا کے ساتھ تھوڑا وقت گزار کر واپس چلا جاتا۔ ظرفا اس کی بیوی تھی، لیکن کبھی کبھی وہ اسے اس طرح دیکھنے لگتا جیسے اس سے کوئی چھین کر لے جائے گا۔ ظرفا اس کی محبت کا جواب دیوانہ وار محبت سے دیتی، لیکن وہ ہر رات اسے اکساتی کہ وہ ہند میں اسلام کی فتح کے لیے کچھ کرے۔ اس معاملے میں وہ اتنی ہی جذباتی تھی جتنی ارمغانی کی محبت میں دیوانی۔ 10-12 روز گزرے ہوں گے۔ آدھی رات تک وہ دونوں راز و نیاز اور پیار و محبت میں محو رہے۔ ارمغانی پر نیند کا غلبہ ہوا جا رہا تھا۔ ظرفا کے حسن و جوانی نے اس پر اپنا خمار طاری کر دیا تھا۔ اس کیفیت میں ظرفا نے آہ بھر کر کہا، آپ کے جسم کی تپش اور آپ کی محبت کا سرور مجھے جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ جنت اس سے زیادہ دل نشین نہیں ہو سکتی، مگر اس نشے میں جب غزنی کے وہ جوان یاد آتے ہیں جو اتنی دور آ کر شہید ہوئے ہیں تو میرا دل ڈوبنے لگتا ہے۔ شہیدوں کی روحیں مجھے لعنت ملامت کرتی ہیں کہ تم عیش و عشرت میں پڑی ہوئی ہو اور تمہیں اپنی روح کی مسرت کا کوئی خیال نہیں۔ اس نے بیتاب ہو کر ارمغانی کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور بولی، میری روح کا گلا گھونٹ دو تاکہ میں صرف خوبصورت جسم رہ جاؤں اور تم اس کے ساتھ کھیلتے رہو۔ اگر ہم ان شہیدوں کے عزم کو جنہیں وہ ادھورا چھوڑ گئے ہیں پورا نہیں کر سکتے تو ہمیں اپنا مذہب تبدیل کر لینا چاہیے۔ ارمغانی پر خمار طاری تھا۔ یہ خمار اس کی عقل پر غالب آ گیا۔ اس نے کہا، ظرفا، میں اپنی قسم توڑنے سے ڈرتا ہوں۔ میں نے مسجد میں قرآن پر حلف اٹھایا تھا کہ جان دے دوں گا، اپنا اور اپنے کسی ساتھی کا راز کسی قیمت پر نہیں دوں گا۔ آج میں اپنی قسم اس لیے توڑ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم میری بیوی ہی نہیں، میرے ان ساتھیوں کی طرح میری ساتھی بھی ہو جو میری طرح حلف اٹھا کر پشاور سے آئے تھے۔ میرا راز سن لو، میں غزنی کی فوج کا جاسوس ہوں۔ میں نے نوجوانی میں غزنی جا کر جاسوسی کی تربیت حاصل کی اور یہاں آیا تھا۔ مجھ میں ہنر یہ تھا کہ گھوڑا کتنا ہی اکھڑ اور منہ زور ہو اسے اپنا غلام بنا لیتا ہوں۔ خدا نے مجھے چند اور خوبیاں بھی دی ہیں۔ یہاں آیا تو مجھے ہندوؤں نے یہ ملازمت دے دی۔ میری قربانی کا اندازہ کرو ظرفا، میں نے اپنی جوانی کی امنگیں قربان کر دیں، شادی نہ کی، میں نے راتیں تنہا گزار دیں۔ تم جیسی حسین لڑکیوں نے مجھے محبت کے پیغام دیے، راجکماریوں نے میرے جسم پر قبضہ کرنے کے لیے مجھے لالچ دیے، میرے انکار پر مجھے مروا دینے کی دھمکیاں بھی دیں، لیکن میں عورت کے لیے پتھر بنا رہا۔ لاہور اور بھٹنڈا میں غزنی کے جو جاسوس ہیں وہ میری کمان میں ہیں۔ وہ میرا گروہ تھا جس نے ہندوؤں کی ہر پیش قدمی کی اطلاع سلطان محمود تک اتنی قبل از وقت پہنچائی ہے کہ سلطان نے حملہ روکنے کی پیش بندی بھی کر لی اور گھات بھی لگائی۔ میں وہ آنکھ ہوں جس سے سلطان محمود غزنی سے دیکھ سکتا ہے کہ لاہور میں کیا ہو رہا ہے۔ میرا گروہ وہ کان ہے جن سے سلطان محمود ان گھوڑوں کی ٹاپ بھی سن سکتا ہے جو اس کی طرف لاہور سے چلتے ہیں۔ میرے گروہ نے یہاں فوج کی رسد اور سامان کا ذخیرہ بھی جلایا ہے۔ اب راجہ انند پال سلطان پر جوابی حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہم اس کی رسد ایک بار پھر جلانے کی کوشش کریں گے تاکہ سلطان کو تیاری کا وقت مل جائے۔ ظرفا، میں نہیں بتا سکتا کہ میں کتنے دن اور تمہیں نظر آتا رہوں گا۔ تم نے اس آدمی کے ساتھ شادی کی ہے جو جلاد کی تلوار کے نیچے کھڑا ہے۔ میں تمہارے والد کو یہ راز نہیں دے سکتا تھا کیونکہ وہ میرے لیے اجنبی تھے۔ ظرفا نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور بولی، آپ نے میری روح کو مسرتوں سے سرشار کر دیا ہے، مجھے آپ نے روحانی سکون دیا ہے۔
میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ مجھے آپ جہاں بھی استعمال کریں گے میں ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دوں گی، آگ لگانے اور آگ میں کود جانے سے بھی نہیں ڈروں گی۔ میں مر جانا پسند کروں گا، تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالوں گا۔ ارمغانی نے کہا، اگر پکڑا گیا یا مارا گیا تو تمہیں بہت دن پہلے بتا دوں گا کہ تمہیں کہاں جانا ہے۔ مجھے اپنے ایک دو ساتھیوں کے ٹھکانے بتا دیں، ظرفا نے کہا، تاکہ آپ زیادہ دنوں کے لیے غیر حاضر ہو جائیں تو میں ان سے معلوم کر لیا کروں گی۔ ہم نے یہ راز اپنی ماؤں کو بھی کبھی نہیں دیے۔ ارمغانی نے کہا، تمہیں اگر میری غیر حاضری میں یہاں سے غائب کرنے کی ضرورت پڑی تو میرے ساتھی خود آ کر تمہیں لے جائیں گے۔ ان کے پاس میری کوئی ایسی نشانی ہوگی جسے دیکھ کر تمہیں اعتبار آ جائے گا کہ تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں ہو رہا۔ ظرفا نے جب ایک بار پھر کہا کہ اسے اپنے ایک یا دو ساتھیوں کے نام اور ٹھکانے بتا دیں تو ارمغانی نے غصے سے کہا، ظرفا، اپنی زبان سے یہ سوال دھو ڈالو، میں اس راز پر تمہاری محبت کو بھی قربان کر سکتا ہوں۔ 2-4 دن اور گزر گئے۔ ظرفا ارمغانی کی بیوی بن کر خوشی سے پھولے نہیں سماتی تھی، لیکن ارمغانی نے اس پر اپنا آپ ظاہر کر دیا تو وہ مسرت سے سرشار رہنے لگی۔ ایک رات وہ بہت دیر عشق و محبت کی راز و نیاز میں محو رہے۔ ارمغانی دن بھر نئے گھوڑوں کے ساتھ بھاگ بھاگ کر تھکن سے چور تھا۔ ظرفا کے ساتھ وہ زیادہ دیر جاگتا رہا اور سو گیا۔ ظرفا کی آنکھ نہ لگی۔ وہ تھوڑی دیر ارمغانی کو دیکھتی رہی۔ اس کی نیند جب بے ہوشی کی صورت اختیار کر گئی تو وہ اٹھی اور دبے پاؤں صحن میں نکل گئی۔ ذرا سی دیر کھڑی رہی، پھر دیوڑی میں چلی گئی۔ صدر دروازے کے ساتھ کان لگائے اور صحن میں چلی گئی۔ ذرا ٹہل کر کمرے میں گئی اور ارمغانی کو دیکھا، وہ خراٹے لے رہا تھا۔ ظرفا پھر صحن میں چلی گئی۔ وہ بے چین تھی، دبے پاؤں چلتی تھی۔ اسے بلی کی دھیمی سی میاؤں کی سی آواز سنائی دی۔ بلی باہر بولی تھی یا چھت پر۔ ظرفا دبے پاؤں دیوڑی میں گئی اور صدر دروازے کی زنجیر کھول دی۔ کیواڑ ذرا سا کھول کر دیکھا، باہر 3 آدمی کھڑے تھے۔ ایک نے سرگوشی میں پوچھا، سو رہا ہے؟ ظرفا نے فوراً جواب نہ دیا، ذرا سوچ کر بولی، ابھی جاگ رہا تھا، شاید اب تک سو گیا ہو۔ میں دیوڑی میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم باہر ہی ٹھہرو، میں دیکھتی ہوں، سو گیا ہو تو آ کر دروازہ کھول دوں گی۔ وہ زنجیر چڑھا کر تیزی سے اس کمرے میں گئی جہاں ارمغانی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ظرفا نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، کمرے میں دیا جل رہا تھا۔ ارمغانی نے گھبرا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ارمغانی، ظرفا نے بڑی تیزی سے بولتے ہوئے کہا، بھاگ جاؤ، یہاں زیادہ دیر نہ رکنا، میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ میرا باپ مجھے دھوکے کا ذریعہ بنا کر لایا تھا۔ میرا باپ تاجر نہیں، راجہ اننت پال کا جاسوس ہے۔ ہم پشاور سے نہیں، بھٹنڈا سے آئے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ تمہارے متعلق کسی نے شک ظاہر کیا تھا کہ تم غزنی والوں کے جاسوس ہو، مگر کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تم سے ایک تو یہ معلوم کرنا تھا کہ تم جاسوس ہو یا نہیں، اور اگر ہو تو تمہارے ساتھی کون کون ہیں۔ میرا باپ بھٹنڈا سے یہاں آیا تو اسے یہ کام دیا گیا کہ تم سے راز لے لے۔ وہ پشاور کا تاجر بن کر آیا اور مجھے ساتھ لے آیا۔ اس نے تمہارا پردہ اٹھانے کی بہت کوشش کی، لیکن تم نے راز نہ دیا۔ میرے باپ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مجھے تمہاری بیوی بنا دیا۔ یہ میرے حسن اور میری جوانی کا اثر تو ضرور تھا، لیکن میں نے جس طرح تم پر اپنا نشہ طاری کیا، یہ میرا کمال تھا۔ تم مرد ہو اور عورت مرد کی خطرناک کمزوری ہوتی ہے۔ میرا تو کام ہی یہی ہے۔ میں نے تمہارے سینے سے راز نکال لیا۔ شعیب ارمغانی مسحور کیے ہوئے آدمی کی طرح سن رہا تھا۔ باہر ایک بار پھر بلی کی میاؤں سنائی دی۔ ظرفا اور تیزی سے بولنے لگی، تم جب اپنے کام پر چلے جاتے تھے تو ایک عورت میرے پاس آتی تھی۔ میں اسے بتلایا کرتی تھی
کہ راز لیا ہے یا نہیں۔ آخر ایک دن میں نے اسے بتایا کہ یہ آدمی بڑا خطرناک جاسوس ہے۔ مجھے کہا گیا کہ تمہارے ساتھیوں کے نام اور ٹھکانے معلوم کروں۔ تم نے مجھے یہ راز نہ دیا۔ میں نے اپنے باپ کو اطلاع بھیجی کہ یہ راز لینا ناممکن ہے۔ مجھے اطلاع ملی کہ آج میں جاگتی رہوں، باہر بلی کی میاؤں سنائی دے تو میں دروازہ کھول دوں۔ 3 آدمی آئیں گے، ان میں میرا باپ بھی ہوگا، وہ تمہیں پکڑ لیں گے اور یہیں تمہارے سینے سے راز نکالنے کے لیے مجھے استعمال کریں گے یا تمہیں اذیتیں دیں گے۔ مجھ سے تفصیل سے نہ پوچھنا، وہ آ گئے ہیں۔ پھر دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ ارمغانی نے پوچھا اور اچھل کر اٹھا۔ اس نے کمرے میں رکھی ہوئی برچی اٹھا لی اور بولا، جا بدکار، اپنی عصمت سے کھیلنے والی، جا اور تینوں کو اندر بلا لے، میں خود جا کر دروازہ کھولتا ہوں۔ دیکھ تیرا شکار کس طرح 3 آدمیوں میں سے نکل کر غائب ہوتا ہے۔ ظرفا اٹھ کر اس سے لپٹ گئی۔ ارمغانی، میری بات سن لو، خدا کے لیے باہر نہ جانا، میری بات سن لو۔ تینوں آدمی باہر کھڑے بے تاب ہوئے جا رہے تھے۔ ایک نے کہا، اب تک دروازہ کھل جانا چاہیے تھا، لڑکی دھوکہ نہ دے جائے۔ ایک اور نے کہا، اس نے اندر سے زنجیر کیوں چڑھا دی ہے؟ تمہاری بیٹی اس کی غلام ہو گئی ہے۔ ایک نے ظرفا کے باپ سے کہا، تم ہو تو بڑے عقل مند، لیکن عقل والے بے وقوفوں سے دھوکہ کھایا کرتے ہیں۔ ذرا سا اور انتظار کر لو، ظرفا کے باپ نے کہا۔ اندر ظرفا شعیب ارمغانی سے کہہ رہی تھی، میرا فرض یہی تھا کہ تمہیں پکڑوا دیتی۔ میں نے اپنے باپ کا حکم مانا اور اسے تمہاری ڈھکی چھپی اصلیت بتا دی، مگر میں جو سراپا دھوکہ بن کر آئی تھی، تمہارے مردانہ حسن اور تمہارے اسلامی جذبے کی زنجیروں میں جکڑ گئی۔ مجھے تمہاری بیوی جو بنایا گیا تھا، یہ فریب تھا، لیکن میرے دل نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں۔ میں کوئی شریف لڑکی نہیں، لیکن مجھے جو ملا جسم کا شیدائی ملا۔ تم نے مجھے روحانی محبت سے سرشار کیا۔ تم نے محبت کا یہ ثبوت دیا کہ اپنا حلف توڑا اور مجھے اپنا سمجھ کر راز دے دیا۔ میرے اندر اسلام کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ میں نے اپنے باپ کا حکم اس لیے مانا کہ بچپن میں میری ماں مر گئی تھی۔ باپ نے مجھے ماں کی طرح پالا، اس نے مجھے شہزادی بنایا۔ میں جوان ہوئی تو اس کا ہر ناجائز حکم بھی مانا۔ اس نے میرے ذریعے ہندو حاکموں اور ان کے ذریعے راجہ کی خوشنودی حاصل کی۔ اس نے اپنا ایمان بیچ ڈالا اور خوب دولت کمائی۔ اس نے مسلمان ہو کر مسلمانوں کو ہندوؤں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا کرایا۔ میں اسی کو زندگی سمجھتی رہی، مگر تم نے مجھ پر جس دنیا کے دروازے کھولے ہیں، اس سے میں ہمیشہ ناآشنا رہی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ خاوند کی محبت عورت کی جنت ہے۔ میں نے باپ کا حکم پورا کر دیا ہے۔ میں نے دروازہ کھولنے تک دل میں یہی ارادہ رکھا ہوا تھا کہ تمہیں پکڑوا دوں گی، لیکن دروازہ کھولا اور ان 3 آدمیوں کو دیکھا تو مجھ پر ایسا خوف طاری ہو گیا جیسے یہ تینوں میرا سینہ چیر کر میرا دل نکال کر لے جانے کے لیے آئے ہوں۔ مجھے اپنے باپ سے کہیں زیادہ عزیز تم لگے ہو۔ ان کے لیے میں جسم ہوں، میری روح کو تم نے جگایا ہے۔ میں نے جھوٹ بولا اور انہیں کہا کہ تم جاگ رہے ہو، ذرا انتظار کرو۔ وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اوپر چلے جاؤ اور ارمغانی، پیچھے سے کود جاؤ۔ اور تم شاید کبھی ملیں، ظرفا نے کہا، زندہ رہیں گے تو ملیں گے۔ باہر 3 آدمی پریشان ہونے لگے تھے۔ ایک نے کہا کہ میں پچھواڑے چلا جاتا ہوں، مجھے گڑبڑ نظر آ رہی ہے۔ وہ ادھر کو چل پڑا۔ یہ آدمی جب پچھواڑے گیا تو ارمغانی منڈیر سے اتر چکا تھا اور دیوار کے ساتھ پاؤں جما رہا تھا۔ بلندی زیادہ نہیں تھی۔ اس آدمی نے ارمغانی کو للکارا۔ ارمغانی اوپر سے کودا اور دوسری طرف دوڑ پڑا۔ اسے دیکھنے والے نے شور مچایا، لیکن ارمغانی گلی کا موڑ مڑ گیا۔
وہ گلیوں میں دوڑا جا رہا تھا اور اس کے تعاقب میں 3 آدمی تھے۔ اسے رات کا اندھیرا فائدہ دے رہا تھا۔ وہ کھلے علاقے میں چلا گیا جہاں مکان ایک دوسرے سے الگ الگ تھے۔ ایک حویلی کے ارد گرد فصیل تھی اور فصیل کے ساتھ جھاڑیاں اور اونچی گھاس تھی۔ وہ فصیل کے ساتھ چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس کے تعاقب میں آنے والے وہاں رک گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ارمغانی بیٹھے بیٹھے سرکتا گیا اور فصیل کے پھاٹک تک جا پہنچا۔ وہ پھاٹک کے اندر جا کر فصیل کی دوسری طرف چلا گیا۔ وہ اٹھا نہیں۔ یہ حویلی کا باغیچہ تھا۔ اسے تلاش کرنے والے پھاٹک تک آئے۔ کسی نے کہا کہ یہاں نہیں ہو سکتا، وہ نکل گیا ہے۔ وہ چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ارمغانی اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ حویلی کے ایک کمرے میں روشنی تھی۔ اسے وہاں رکنا نہیں چاہیے تھا، لیکن خطرہ تھا کہ اسے تلاش کرنے والے ابھی دور نہیں گئے ہوں گے۔ وہ بیٹھ گیا۔ اس حویلی سے وہ واقف تھا، لیکن یہاں کبھی نہیں آیا تھا۔ یہ راجہ اننت پال کی ایک رقاصہ اور مغنیہ کی حویلی تھی۔ مسلمان تھی، لیکن اسمرتی کہلاتی تھی۔ اپنے فن اور جسمانی حسن میں یکتا تھی۔ اپنی قدر اور قیمت جانتی تھی۔ اس نے راجہ اننت پال سے اپنی یہ شرط منوا لی تھی کہ وہ محل میں نہیں رہے گی، چنانچہ وہ اس حویلی میں رہتی تھی، جس کے آگے چھوٹا سا خوشنما باغیچہ تھا۔ اسمرتی ہر رات اور ہر کسی کے لیے ناچنے والی رقاصہ نہیں تھی۔ اسے اس وقت راجہ بلایا کرتا تھا جب کوئی خصوصی مہمان آیا ہوتا تھا۔ وہ اڑنے والی تتلی تھی، کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ اس رات جب ارمغانی اس کے باغیچے میں چھپا بیٹھا تھا، وہ ذرا دیر پہلے راج محل سے آئی تھی۔ کسی دوسری ریاست کا راجہ آیا ہوا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی کپڑے بدل رہی تھی۔ اس کی جوانی کے چند دن باقی تھے۔ اس نے اپنی بوڑھی خادمہ سے کہا، آج تو تھک گئی ہوں۔ رقاصہ جب تھکن محسوس کرے اسے شادی کر لینی چاہیے۔ خادمہ نے اسے کہا، لیکن ناچنے گانے والیاں سمجھتی ہیں کہ وہ سدا حسین اور جوان رہیں گی اور ان پر بوڑھے منڈلاتے رہیں گے۔ میں تو ابھی جوان ہوں، اسمرتی نے مسکرا کر کہا۔ میں بھی یہی کہا کرتی تھی، خادمہ نے کہا۔ تم میرے متعلق جانتی ہوگی، میں بھی رقاصہ تھی۔ تم نے جو شہرت پائی ہے وہ میں نے بھی پایا تھا۔ تم جس طرح کسی انسان کو پلے نہیں باندھتی، اس طرح میں بھی بڑے بڑے حاکموں کو دھتکار دیا کرتی تھی۔ مجھے میرے پیشے کی بوڑھی عورتیں کہا کرتی تھیں کہ کسی کے ساتھ اب شادی کر لو اور یہ پیشہ چھوڑ دو۔ میں بھی تمہاری طرح کہا کرتی تھی کہ میں تو ابھی جوان ہوں۔ دیکھ لو، آج تمہاری خادمہ ہوں، بہت خوار ہوئی ہوں۔ میں نے شادی کی اس وقت سوچی تھی جب میرا جسم ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ میری دہلیز پر ماتھے رگڑنے والوں نے مجھے دھتکار دیا، کسی بوڑھے نے بھی مجھے قبول نہ کیا۔ اسمرتی نے پہلی بار محسوس کیا کہ جوانی ڈھلنے والی ہے۔ اس کی خادمہ نے اسے ایسا ہولناک خاکہ دکھایا کہ اس پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ باہر کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، پھر ایسی آوازیں آئیں جیسے کتے نے کسی کو پکڑ لیا ہو اور اسے جھنجھوڑ رہا ہو۔ یہ اسمرتی نے حویلی کی رکھوالی کے لیے کتا رکھا ہوا تھا۔ رات کو اسے کھول دیا کرتی تھی۔ اس کی ایسی خوفناک آواز پر اسمرتی اور خادمہ باہر کو دوڑی گئیں۔ اس کا خون خوار کتا کسی آدمی پر جھپٹ رہا تھا۔ اسمرتی نے دوڑ کر کتے کو پکڑا۔ کتے نے غصے میں اس کے ہاتھ پر بھی پنجہ مار دیا۔ کون ہو تم؟ اس نے اس آدمی سے پوچھا جسے کتے نے پکڑ لیا تھا۔ وہ بیٹھ گیا تھا۔ کوئی چور ڈاکو ہو؟ اگر چور ڈاکو ہوتا تو یہاں نہ کھڑا رہتا، اس آدمی نے کہا۔ میرا نام شعیب ارمغانی ہے۔ گھوڑوں کا استاد؟ ہاں اسمرتی جی، ارمغانی نے کہا۔ یہاں کیا لینے آئے تھے؟ اسمرتی نے کہا۔ اندر چلو، اگر تم بھاگے تو جانتے ہو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ارمغانی جب اندر روشنی میں گیا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ اس کے دونوں بازوؤں اور ایک ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا۔
کتے نے اس کی کھال ادھیڑ دی اور ٹانگ پر کاٹا بھی تھا۔ میں نہیں مان سکتی کہ تم یہاں چوری کرنے آئے تھے، اسمرتی نے کہا۔ تم ان لوگوں میں سے ہو جو میرے جسم کے شیدائی ہیں۔ تمہیں میری خوبصورتی اور جوانی یہاں لائی ہے۔ تم سمجھتے ہوگے کہ میں یہاں اکیلی رہتی ہوں۔ میرا کتا شیر اور چیتے کو بھی اس باغیچے میں نہیں ٹھہرنے دیتا۔ اسمرتی نے خادمہ سے کہا، اس کے زخم دھونے کے لیے پانی گرم کرو، صاف کپڑا اور شراب لے آؤ، اس کے زخموں پر باندھو۔ شراب اور جلا ہوا سوت زخم کو بہت جلدی ٹھیک کر دیتا ہے۔ خادمہ چلی گئی تو ارمغانی نے اسمرتی سے کہا، تمہارے کتے نے مجھے تمہارے باغیچے میں پکڑا ہے نا، اس لیے تم مجھے چور کہہ سکتی ہو، مجھے بدکار بھی کہہ سکتی ہو، جو تمہیں اکیلا جان کر آدھی رات کو آیا ہے۔ غور سے سنو اسمرتی، تمہیں اپنے جس حسن اور جوانی پر اتنا زیادہ ناز ہے، اسے اگر میری آنکھوں سے دیکھو تو اپنے آپ سے نفرت کرنے لگو۔ کیا تم مجھ سے نفرت کرنے چوروں کی طرح یہاں آئے ہو؟ جسے میں چاہتا ہوں اور جو مجھے چاہتی ہے، اگر اسے دیکھ لو تو تم آئینے میں اپنی صورت دیکھنی چھوڑ دو۔ ارمغانی نے کہا، دل سے یہ وہم کہ میں تمہاری خاطر آیا ہوں اور غرور کہ تم بہت حسین ہو نکال دو۔ تم راجہ اننت پال کی راجکماریوں سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو، میں انہیں دھتکار چکا ہوں۔ پھر یہاں کیوں آئے تھے؟ اسمرتی کے ایک ہاتھ کی الٹی طرف کتے نے پنجہ مار دیا تھا، وہاں سے خون کے 2-3 قطرے فرش پر گرے۔ ارمغانی اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کے خون کے قطرے پہلے ہی گر رہے تھے۔ ارمغانی نے نیچے دیکھا، اسمرتی کا خون اس کے خون کے ساتھ مل گیا تھا۔ اپنے خون کو دیکھو، ارمغانی نے اسمرتی سے کہا، میرے خون کے ساتھ مل کر اس کا رنگ چمک آیا ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ دونوں خون ایک ہیں۔ تم نے اپنے خون کو تکبر، غرور اور گناہ سے بدرنگ کر رکھا ہے، یہ اپنے خون سے ملا تو اپنے اصلی رنگ میں آ گیا ہے۔ حیران ہو کہ مجھے نہ دیکھو رقاصہ، اب میں تمہیں اسمرتی نہیں کہوں گا، میں ہندوانہ نام سے ایک مسلمان لڑکی کی توہین نہیں کروں گا۔ میں کہہ رہا تھا کہ میرا اور تمہارا خون ایک ہے، اور یہ ان باپوں کا خون ہے جو ایک تھے، اور ہو سکتا ہے میرا اور تمہارا خون ایک ہی باپ کا ہو۔ تم کوئی پاگل معلوم ہوتے ہو۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ ارمغانی نے کہا، میں تمہیں تمہارے خون کی اصلیت دکھا رہا ہوں۔ رقص اور موسیقی تمہارا مذہب نہیں، حسن اور جوانی اور تمہاری آواز کا جادو تمہاری ملکیت نہیں۔ کل پرسوں تم ان سب سے محروم ہو جاؤ گی۔ آج تم مجھ سے کہہ رہی ہو کہ میں چوروں کی طرح تمہارے گھر میں آیا ہوں، پھر تم دعا کیا کرو گی کہ مجھ جیسا کوئی جوان چوروں کی طرح تمہارے گھر میں آئے، مگر کوئی نہیں آئے گا۔ تم راتوں کو اس کتے کو باندھ کر رکھا کرو گی کہ کوئی تمہارے گھر آئے۔ تم دیکھنا اس کتے کے سوا اس گھر میں کوئی نہیں آئے گا۔ ایک نیکی کرو، مجھے پناہ دو۔ کیوں؟ اسمرتی نے پوچھا، کیا کر کے بھاگے ہو؟ تمہیں ایک لڑکی کے ایثار کی کہانی سناؤں گا، ارمغانی نے کہا۔ وہ تم سے زیادہ جوان ہے، تم سے زیادہ حسین ہے، اس کے حسن میں وہ جادو ہے جو تم گنوا چکی ہو۔ وہ تم سے زیادہ گنہگار ہے، لیکن اس نے اپنا گھر جنت میں بنا لیا ہے۔ مجھے پناہ دو، اپنی نوکرانی کو یہاں نہ آنے دینا، اپنے زخم میں خود صاف کر لوں گا۔ اسے کہو کہ کسی کو نہ بتائے کہ میں یہاں ہوں۔ اسمرتی کو خادمہ پہلے ہی کچھ ایسی باتیں کہہ چکی تھی جن سے اس کے دل پر بوجھ تھا۔ اب ایک جوان اور دلکش مرد جو اس کا قیدی اور زخمی تھا اسے کہہ رہا تھا کہ اس کے حسن و جوانی کا جادو ختم ہو چکا ہے۔ اس کے دل کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ اس نے خادمہ کو یہ کہہ کر کمرے سے نکال دیا کہ کسی سے ذکر نہ کرے کہ یہاں کوئی آیا تھا۔ اسمرتی نے شعیب ارمغانی کے زخم اپنے ہاتھوں شراب سے دھوئے، ان پر صفوف اور کورے سوت کی راکھ باندھی۔ ٹانگ کے زخم گہرے تھے۔ ارمغانی نے اسمرتی کے ہاتھ کا زخم صاف کیا
اور اس پر صفوف رکھ کر پٹی باندھی۔ اس دوران ارمغانی اسے ظرفا کی پوری بات تفصیل سے سناتا رہا۔ اس نے کچھ بھی نہ چھپایا، جھوٹ نہ بولا، یہ بھی بتا دیا کہ وہ سلطان محمود کے لیے جاسوسی کرتا ہے، اسلام کی عظمت اور ہندوؤں کی اسلام دشمنی کی باتیں کیں۔ اس نے کہا کہ ظرفا کو باپ نے عیش اور گناہ میں ڈال کر اسے شہزادی بنایا تھا۔ اس کی فریب کاری کامیاب تھی، لیکن روحانی محبت نے اس لڑکی کے سینے میں مسلمان لڑکی کو جگہ دیا، تو اس نے ایسا کام کیا کہ اس کا دل جیت لیا۔ ٹھہرو، اسمرتی نے عجیب سے لہجے میں کہا، آج رات کالنجر کا راجہ آیا ہوا ہے، مجھے اسی کے لیے بلایا گیا تھا۔ راجہ اننت پال نے اسے میرے متعلق بتایا تھا کہ یہ مسلمان ہے اور میری بڑی ہی عزیز اور قیمتی رقاصہ۔ کالنجر کے راجہ نے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کی جو خوبصورت لڑکی دیکھتا ہوں اسے اغوا کر کے رقاصہ یا فاحشہ بنا دیتا ہوں۔ مسلمانوں کی نسل ختم کرنے کا یا ان میں بدی پیدا کرنے کا یہی طریقہ ہے، اور اگر آپ بھی یہی طریقہ اختیار کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں جو مسلمان رہ جائیں گے ان کا پیشہ ناچ گانا اور عصمت فروشی ہوگا۔ اسمرتی نے ارمغانی کو کالنجر کے راجہ کی یہ بات سنائی تو اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ ارمغانی نے اس کے اندر احساس بیدار کر دیا تھا، اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ ارمغانی نے اس کی یہ بات سنی تو اس نے ایسی باتیں کیں جنہوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ میں مسلمان بیٹیوں کی عصمت پر قربان ہو رہا ہوں، ارمغانی نے کہا۔ غزنی سے اتنی دور آ کر شہید ہونے والے تم جیسی بیٹیوں اور بہنوں کی عصمت کی خاطر شہید ہوئے ہیں۔ تم کھلونا ہو اور یہ کھلونا پرانا ہو رہا ہے۔ ظرفا بن جاؤ، اپنی روح کو پہچانو۔ یہ رقاصہ ایسی صورتحال سے کبھی دوچار نہیں ہوئی تھی، اسے ایسی کڑوی کسیلی باتیں کسی نے کبھی نہیں سنائی تھیں۔ اسے اس کے حسن و جوانی اور رقص کی تعریف کرنے والے ملا کرتے تھے۔ اب اس کے اندر ایک انکشاف ابھرنے لگا۔ تم بھی فریب ہو اور تمہارے چاہنے والے بھی فریب ہیں۔ ظرفا کو شاید میں نے دیکھا ہے، اسمرتی نے کہا۔ اگر وہی ہے تو بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ تم اسے چاہتے ہو؟ میری روح اسے چاہتی ہے، ارمغانی نے کہا۔ تم نے اس محبت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ اگر میں تمہیں پناہ دوں تو مجھے اس محبت کے ذائقے سے سرشار کر سکتے ہو، اسمرتی نے کہا۔ میرے اندر معلوم نہیں کیا ہونے لگا ہے، جیسے زمین زلزلے سے ہل رہی ہو۔ مجھے بھائی بنا سکتی ہو، ارمغانی نے کہا۔ روح کو سرشار کرنا ہے تو دل میں بہن کا رشتہ بیدار کر لو۔ تم میری پناہ میں رہو گے ارمغانی۔ لیکن وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اچانک اس نے ارمغانی کے گال اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قدرے لرزتی ہوئی آواز میں بولی، میرے سامنے ظرفا کا نام نہ لینا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، وہ تمہاری بہن نہیں، لیکن تم اس کی خاطر مجھے دھوکہ دو گی۔ اس نے ارمغانی کے گال چھوڑ دیے اور ان ہاتھوں سے اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ تم تو راجوں مہاراجوں اور بادشاہوں کے دلوں پر حکومت کرتی ہو، مجھ سے یہ ڈر کیوں؟ میں نہیں بتا سکتی، اسمرتی نے کہا۔ میں نہیں جانتی کیا جواب دوں۔ تم میری پناہ میں ہو، میری ملکیت ہو۔ ہم اب میں نہیں سمجھ سکتی کہ کیا کہوں۔ ہم ایک ہیں، اس نے فرش پر دیکھ کر کہا۔ ہمارا خون ایک ہے۔ تم نے میری آنکھوں میں وہ روشنی پیدا کر دی ہے جو اپنے خون کو پہچان لیتی ہے۔ سو جاؤ ارمغانی، سو جاؤ۔ زخم ٹھیک ہونے تک تمہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ شعیب ارمغانی کو تلاش کرنے والے مایوس ہو کر اس کے گھر چلے گئے۔ دروازے پر دستک دی تو ظرفا نے دروازہ کھولا۔
اس کے باپ نے اس سے پوچھا کہ وہ نکل کس طرح گیا ہے۔ وہ جاگ رہا تھا۔ ظرفا نے کہا، تم لوگ بار بار بلی کی آواز نکالتے تھے، میں تمہیں خاموش کرنے آئی تو اس نے دیکھ لیا وہ بہت چالاک اور عقل مند آدمی ہے۔ اس نے مجھ سے کچھ بھی نہ کہا، دوڑ کر چھت پر چلا گیا۔ پھر مجھے تم میں سے کسی کا شور سنائی دیا۔ یہ سب تمہاری غلطی ہے، مجھے اتنے دن اس کی بیوی بنائے رکھا اور حاصل کچھ بھی نہ ہوا۔ پھر شہر میں اور گرد و نواح میں اس کی تلاش شروع ہو گئی۔ 4-5 دن گزر گئے۔ ہر مسلمان گھر کی تلاشی اس طرح لی گئی کہ جانوروں کی کھوڑیوں میں سے چارہ بھی اٹھا کر دیکھا گیا، ارمغانی کی انہیں مشک بھی نہ ملی۔ نگر کوٹ کے پنڈت رادھا کشن کو اطلاع ملی کہ راجہ اننت پال لاہور واپس آ گیا ہے، تو اس نے راجہ کو نگر کوٹ بلا بھیجا۔ قاصد کے آتے ہی اننت پال نے تیاری اور فوری روانگی کا حکم دے دیا۔ دوسرے راجوں کی طرح وہ بھی نگر کوٹ کے مندر کا احترام کرتا اور وہاں کے ہر حکم کی تعمیل کرتا تھا، لیکن اب اس کی ضرورت مختلف تھی۔ وہ پنڈت کے حکم سے دوسرے راجوں سے بہت سی فوجی مدد لینا چاہتا تھا تاکہ سلطان محمود کو فیصلہ کن شکست دی جا سکے۔ وہ مہاراجوں والی شان و شوکت سے نگر کوٹ گیا۔ اس کے ساتھ ایک قافلہ تھا جس میں اس کا محافظ دستہ تھا۔ 10-12 پالکیاں تھیں، جن میں سے ایک میں اس کی عزیز ترین رقاصہ اسمرتی تھی، اور باقی پالکیوں میں اس کی اپنی اور اسمرتی کی خادمائیں تھیں۔ اسمرتی اپنی بوڑھی خادمہ کو اپنے گھر چھوڑ آئی تھی اور سختی سے کہہ آئی تھی کہ ارمغانی کو ایک راز کی طرح چھپائے رکھے۔ اس کے ساتھ جو خادمائیں تھیں وہ جوان لڑکیاں تھیں۔ قافلے میں دیگر ضروری سامان کے خچروں کے علاوہ سازندے بھی تھے۔ راجہ نے نگر کوٹ میں مندر والی پہاڑی کے دامن میں ایک سرسبز اور خوشنما جگہ کیمپ لگایا۔ وہ 4-5 دنوں کے سفر کے بعد وہاں پہنچا تھا، اس لیے تھکن نے اسے اسی وقت اوپر مندر میں نہ جانے دیا۔ پنڈت رادھا کشن کو اطلاع ملی تو اس نے پیغام نیچے بھیجا کہ وہ راجہ کے استقبال کے لیے شام کے بعد نیچے آئے گا۔ وہ شام کے بعد نیچے آیا تو راجہ اننت پال نے آگے بڑھ کر اس کے پاؤں چھوئے اور ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگائے۔ پنڈت کو شک ہونے لگا، جیسے یہ جنگل نہیں کسی مہاراجہ کا محل ہے۔ اوپر شامیانے اور ارد گرد خوشنما کپڑے کی قناتیں تھیں، فانوس اور مشلیں جل رہی تھیں، قالین بچھے ہوئے تھے اور گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ پنڈت بیٹھا ہی تھا کہ پہلے 4 لڑکیوں نے رقص شروع کر دیا۔ رقص کے دوران پنڈت نے راجہ سے کہا، آپ شاید وہ راجہ اننت پال نہیں ہیں جن کے باپ نے اور آپ نے بھی مسلمانوں سے پے در پے شکستیں کھائی ہیں۔ آپ کے باپ نے خودکشی کر لی تھی اور آپ شاید بھاگ گئے تھے۔ اگر آپ وہی ہیں تو آپ کی شکست کی وجہ یہ ہے جو آپ مجھے خوش کرنے کے لیے دکھا رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ہمارے مہاراجے میدان جنگ میں بھی اسی شان و شوکت سے جایا کرتے ہیں۔ مہاراج، راجہ اننت پال نے کہا، مرنے سے پہلے ہم دل بہلانے کا بندوبست ساتھ رکھتے ہیں۔ مگر آپ مرے نہیں، پنڈت نے کہا۔ اتنی بار شکست کھا کر بھی آپ زندہ ہیں، اور آپ صرف اس لیے زندہ ہیں کہ اپنا سورگ خود بنا کر اسی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو اسی لیے بلایا ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ آپ کی شکست کی وجہ کیا ہے۔ جسم کی لذت اور سرور حاصل کرنے والوں کا انجام یہی ہوا کرتا ہے۔ اتنے میں لڑکیاں رقص کرتی ہوئی یوں ایک طرف کو غائب ہو گئیں جیسے ہوا میں تیرتی ہوئی ہوا میں تحلیل ہو گئی ہوں۔ سازوں کی دھن بدل گئی۔ نئی دھن کا تاثر ایسا تھا کہ پنڈت بھی چونک اٹھا۔ ایک طرف سے اسمرتی یوں آئی جیسے جل پری پانی میں تیرتی ہوئی آ رہی ہو۔ وہ پنڈت کے قریب آ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر مخمور سا تبسم تھا۔ اس نے جسم کو ناگن کی طرح بل دے کر پنڈت کو جھک کر سلام کیا۔ فانوسوں کی روشنی میں اسمرتی کا حسن سحر انگیز ہو گیا تھا۔ راجہ اننت پال نے
पंडित राधा किशन के चेहरे पर ऐसा तासुर देखा जैसे पंडित महसूर हो रहा हो। स्मृति का जिस्म हवा में झूलती फूलों से लदी हुई डाली की तरह साजों की थरकती हुई पुरसोज लय पर झूलने लगा। तो पंडित ने राजा अनंतपाल से पूछा, हिंदू या मुसलमान? मुसलमान, राजा अनंतपाल ने जवाब दिया। इस पेशे में हम सिर्फ मुसलमान लड़कियों को डालते हैं। अगर इस रकासा को हम अपने मंदिर की नर्तकी बना लें तो आप इसे हमारे हवाले कर देंगे। इसके बजाय महाराज मुझसे 100 लड़कियां ले लें, राजा अनंतपाल ने कहा। यह रकासा मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैं यही सुनना चाहता था, पंडित ने कहा। मैं इसे अपने लिए नहीं ले जा रहा। मैं मंदिर में किसी दासी को भी नहीं रखता। नर्तकी यानी रकासा को क्यों रखूं? इसे किशन भगवान के चरणों कदमों में कुर्बान करना है। कुर्बान करना है? राजा ने बिदक कर पूछा। हाँ राजा अनंतपाल, पंडित ने कहा। यह ख्वाहिश मेरी नहीं, यह देवताओं का इंतखाब है। यह रकासा उन्होंने मांगी है। हम लाहौर में 2 लड़कियों की जान की कुर्बानी दे चुके हैं और आपने दोनों बार शिकस्त खाई है, पंडित ने कहा, क्योंकि आपके पंडितों ने उन लड़कियों को नापाक करके ज़िबह किया था। मुझे तो किशन मुरारी का इशारा मिला था कि कुर्बानी उस लड़की की दो जो रक्स में बेमिसाल हो, हुस्न में बेमिसाल हो, बूढ़ी ना हो, नौजवान भी ना हो, और वो जिसके पास हो उसे इतनी अजीज़ हो कि किसी कीमत पर किसी को देने पर रजामंद ना हो सके। मैं बहुत अरसे से ऐसी रकासा को ढूंढ रहा था, मुझे मिल गई है। मैं हिंदू धर्म की फतेह चाहता हूँ। मैं तुम्हें देवताओं के कहर से बचाने की फिक्र में हूँ। राजा अनंतपाल नगरकोट के पंडित की हुक्मदौली नहीं कर सकता था। पंडित ने उसके साथ सुल्तान महमूद पर हमले की और हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकालने की वही बातें की जो वो बहुत दिन पहले दूसरे महाराजाओं से कह चुका था। उसे भी पंडित ने वही मशवरा दिया कि मुसलमानों को पेशावर से आगे जहां राजा जयपाल ने शिकस्त खाई थी ललकारो और उसे शिकस्त देकर मुल्तान के सिलसिला कोह में घुस जाओ। आगे गजनी है, गजनी की सल्तनत को हमारी फौजों से बचाने वाला कोई ना होगा। भेरा और मुल्तान का क्या बनेगा? राजा अनंतपाल ने पूछा। दोनों शहरों की मुसलमान फौज हमारी कैदी होगी, पंडित ने कहा। आप चले जाएं, राग रंग को भूलकर जंगी तैयारी करें। तमाम रियासतों की तरह आपके पास दौलत पहुंच रही है। अगले रोज़ राजा अनंतपाल ऊपर आ गया और मंदिर में पूजा पाठ करके वहां से वापस आ गया। स्मृति को पंडित रात को ही ले गया था। राजा अनंतपाल उसे देख भी ना सका। पंडित राधा किशन स्मृति को पहाड़ों पर मंदिर में ले गया। वो खामोशी से उसके पीछे चली जा रही थी। उसे मालूम नहीं था कि उसे ज़िबाह करके उसके खून से किशन मुरारी के बुत के पांव धोए जाएंगे। उसे जब पंडित तहखाने के एक कमरे में ले गया जहां फर्श पर कालीन और कालीन पर बिस्तर बिछा हुआ था, तो स्मृति ने पंडित से पूछा कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। क्या तुम्हें हमारे साथ आना अच्छा नहीं लगा? पंडित ने पूछा और कहा, बैठो तो सही। पंडित मुस्कुराने लगा। स्मृति ने बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया और आहिस्ता से खींचा। पंडित उसके पास बैठ गया। स्मृति ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। उसके होंठों पर तबस्सुम आ गया। पंडित के जिस्म ने झुरझुरी सी ली तो स्मृति ने कहा, महाराजा ने मेरे रक्स की कदर नहीं की। अभी आपने मेरा रक्स देखा है, आवाज़ नहीं सुनी, मगर आपको मेरा जिस्म अच्छा लगा है। ओह, पंडित ने संजीदा से लहजे में कहा, तुम तो कुछ और ही समझ बैठी हो। मुझे तुम्हारा जिस्म ज़रूर अच्छा लगा है, मगर तुम गलत समझ रही हो। हमारी ज़िंदगी औरत से हमेशा खाली रही है और खाली ही रहेगी। क्यों?
ہم تو عورت کو قریب سے دیکھنا بھی گناہ سمجھتے ہیں، پنڈت نے کہا۔ پھر آج یہ گناہ کیسے کر بیٹھے؟ ابھی جواب نہیں دے سکتا، پنڈت نے کہا۔ دل سے وہ وہم نکال دو جو تم نے میرے ساتھ اس کمرے میں آ کر پیدا کر لیا ہے۔ ہمیں تمہارے جسم کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں۔ ہم سے ابھی کچھ نہ پوچھو، ہم تمہیں دیوی کا درجہ دیں گے، تمہیں گنگا جل میں نہلائیں گے، تمہارے سارے پاپ جھڑ جائیں گے۔ اسمرتی کی ہنسی نکل گئی۔ وہ کچھ دیر سنتی ہی رہی اور پنڈت اسے دیکھتا رہا۔ وہ بچوں کی طرح ہنستے ہنستے اس طرح لڑک گئی کہ اس کا سر پنڈت کی گود میں جا گرا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے اور بہت ملائم تھے۔ بالوں میں ایسا عطر لگایا گیا تھا جو مہاراجوں کے لیے تیار کیا جاتا تھا، اور مہاراجے اپنی خاص قسم کی عورتوں کو لگایا کرتے تھے۔ اس کی بو میں مدہوشی کا اثر تھا۔ اس اثر کے ساتھ اسمرتی کے ریشمی بالوں اور اریاں کندھوں کے لمس کا اثر شامل ہوا تو پنڈت کا جسم بڑی زور سے کانپا۔ اس نے عورت کو اتنے قریب سے کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر قدرت کا ایک شاہکار اس کی گود میں آ گرا تھا۔ اٹھو نرتکی، پنڈت نے اسے ہاتھ لگائے بغیر کہا۔ اٹھو اور بتاؤ تم کیوں ہنس رہی ہو؟ اسمرتی کوئی شریف عورت نہیں تھی، جسموں سے کھیلنا جانتی تھی۔ وہ اٹھنے کے بجائے پیٹھ کے بل لیٹ گئی اور سر پنڈت کی گود میں رہنے دیا۔ اس نے اوپر دیکھا اور بچوں کی شوخی سے بولی، آپ مجھے گنگا جل میں نہلا کر میرے پاپ دھو ڈالیں گے؟ نہیں، آپ نے غلط کہا ہے۔ کہنا یوں چاہیے کہ میں گنگا میں اتروں گی تو گنگا کے پاپ بہہ جائیں گے۔ پنڈت نے اسے اٹھانے کی کوشش نہ کی۔ اسمرتی ناگن کی طرح بل کھا کر اٹھی اور پنڈت کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، میں سمجھ گئی ہوں آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں، مجھے پاک کرنے۔ وہ اچانک سنجیدہ ہو گئی اور بولی، میرے پاپ اس روز دھلیں گے جس روز ان تمام پاپیوں کو آپ گنگا میں ڈبو دیں گے جنہوں نے میرے جسم کو کھلونا بنایا ہے۔ کیا آپ کا بھگوان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا؟ اور پنڈت جی مہاراج، میرا کوئی مذہب نہیں، میرا کوئی مذہب رہنے نہیں دیا گیا۔ مجھے تھوڑے دن ہوئے پتہ چلا ہے کہ میرے اندر جو روح ہے وہ پاک ہے، اور یہ روح اس انسان کے انتظار میں میرے جسم کے پنجرے میں تڑپ رہی ہے جو اسے سچا پیار دے گا۔ تم یہ بھی جانتی ہوگی کہ وہ کون ہے؟ وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، اسمرتی نے کہا۔ وہ کوئی آپ سے زیادہ بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی مجھ سے زیادہ جوان بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی رشی منی اور کوئی مولوی بھی ہو سکتا ہے وہ کسی کٹیا میں رہتا ہو، وہ کسی محل کا باسی بھی ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کے پاس گنگا جل میں دھلا ہوا پیار نہیں؟ پنڈت یوں چونکا جیسے اسے کسی نے بڑے پیارے خواب سے بیدار کر دیا ہو۔ وہ جو دعویٰ کرتا تھا کہ اس کی زندگی عورت سے خالی رہی ہے اور خالی رہے گی، اسمرتی کے ریشمی بالوں میں الجھ گیا تھا، یا اس کے تبسم، یا اس کے سحر آگیں پیکر میں، یا اس کی باتوں میں۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس پڑا اور قدرے ہکلا کر بولا، کیوں نہیں، ایک پجاری سے تمہیں پاپ نہیں پیار ملے گا۔ اگر آپ مجھے وہ پیار دے دیں جس کی میری روح پیاسی ہے تو میں آپ کے بتوں کے آگے وہ رقص کروں گی کہ یہ پتھر بھی تھرکنے لگیں گے، اور آپ کے جس بت کے ہونٹوں کے ساتھ بانسری لگی ہے اس بانسری سے وہ نغمہ پھوٹے گا جو آپ کو مدہوش کر دے گا۔ دور دور سے لوگ نگر کوٹ کی نرتکی کا نرتک یعنی رقص دیکھنے آیا کریں گے۔ لوگ کشن بھگوان کے بجائے نگر کوٹ کی نرتکی کی پرارتھنا کیا کریں گے۔ پنڈت اٹھا اور یوں کمرے میں ٹہلنے لگا کہ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اسمرتی اسے دیکھ رہی تھی۔ پنڈت رکتا تھا، اسے دیکھتا تھا اور ٹہلنے لگتا تھا۔ مہاراج کے پاس صبح جاؤں گی؟ اسمرتی نے پوچھا۔ اگر میں تمہیں مہاراج انند پال سے ہمیشہ کے لیے مانگ لوں تو کیا کہو گی؟
یہی کہ پہلے میں ایک راجا کی ملکیت تھی، اب نگر کوٹ کے پجاری کے پنجرے میں آ گئی ہوں، اسمرتی نے جواب دیا۔ لیکن میری روح کی قیمت آپ کو ادا کرنی ہوگی، جو زر و جواہرات کی صورت میں نہیں ہوگی۔ اس نے اپنے گلے میں پڑا ہوا بیش قیمت ہار گلے سے زور سے نوچا اور اسے ایک بیکار چیز کی طرح پنڈت کے پاؤں میں پھینک دیا۔ انگلیوں سے ہیروں والی انگوٹھیاں اتار پھینکی اور بولی، انہیں اپنی گنگا میں بہا دیں۔ پنڈت نے جھک کر یہ چیزیں اٹھائیں اور آہستہ سے اس کے آگے رکھ کر کہا، آرام سے سو جاؤ، ہم صبح آئیں گے اور گنگا کنارے چلیں گے۔ راجہ اننت پال لاہور چلا گیا۔ اس کے دل پر بوجھ سا تھا۔ اسمرتی کے ساتھ اسے پیار تھا، اور یہ پیار اس کے فن کی بدولت تھا، بلکہ یہ فن کا پیار تھا۔ وہ اسمرتی کے بجائے 100 حسین کنواریاں قربان کرنے کو تیار تھا، مگر پنڈت نے اسمرتی کو ہی قربانی کے قابل سمجھا۔ راجہ زیادہ دن پریشان نہ رہ سکا، کیونکہ دوسری ریاستوں کی فوجیں لاہور میں آنے لگی تھیں۔ ان میں قنوج، گوالیار اور اجمیر کی فوجیں تھیں۔ کالنجر کی فوج کو لاہور بھیجنے کے بجائے پشاور کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اس کے کمانڈروں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ دریائے سندھ پار کر دیں، اپنی طرف کے کنارے سے وہ خیمہ زن ہو جائے۔ یہ 1008 عیسوی کے ساون کے دن تھے۔ دریا چڑھے ہوئے تھے۔ فوجوں کی نقل و حرکت میں خاصی دشواری پیش آتی تھی۔ دریا پار کرنے بہت مشکل تھے۔ کشتیوں کے پل بنتے تھے، سیلاب آ جاتا اور پل بیکار ہو جاتے تھے۔ لیکن اتنی بڑی فوج کو مجوزہ میدان جنگ کے قریب جمگاہ تک پہنچانے کے لیے مہینوں جتنا وقت درکار تھا۔ رسد اور باقی سامان پہنچانا بھی آسان نہیں تھا۔ ہند کے راجے سلطان محمود کو اتنی مہلت نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ اپنی فوج کی کمی کو پوری کر لے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ لاہور فوجی کیمپ بن گیا تھا۔ فوج کی کیفیت یہ تھی کہ اس کی نفری بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک تو ریاستوں کے دستے آ رہے تھے، اور دوسرے یہ کہ غیر فوجی ہندو جوان جو تیغ زنی، تیر اندازی اور گھڑ سواری کی سوجھ بوجھ رکھتے تھے، وہ جوق در جوق فوج میں شامل ہو رہے تھے۔ انہیں باقاعدہ تربیت یافتہ فوج میں تقسیم کیا جا رہا تھا۔ ہندو مائیں اپنے بیٹوں کو فوج میں بھیج کر فخر محسوس کرتی تھیں۔ مندروں کے پنڈتوں نے مسلمانوں کے خلاف ایسا زہریلا اور حقارت آمیز پروپیگنڈا کیا تھا کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو جنگ میں جانے سے نہیں روکتی تھی۔ لوگوں نے فوج کے لیے رسد کے انبار لگا رکھے تھے۔ رسد میدان جنگ تک لے جانے کے لیے لوگوں نے اپنے بیل، بھینسے اور اونٹ دے دیے تھے۔ مندروں میں یہی ایک پرارتھنا سنائی دیتی تھی کہ ہندو دھرم کی فتح اور اسلام کی شکست ہو۔ ہندوؤں کے دلوں میں جیسے اور کوئی خواہش تھی ہی نہیں۔ وہ جب لاہور کے ارد گرد فوجوں کا اجتماع دیکھتے تھے تو خوشی سے ان کے چہرے لال ہو جاتے تھے۔ مورخوں نے خصوصاً فرشتہ اور البرونی نے لکھا ہے کہ ہندوستان نے اتنی فوج پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی جو ایک متحدہ کیمپ میں جمی ہوئی تھی۔ اس کے مقابلے میں سلطان غزنوی کو اللہ کا سہارا اور اپنی جنگی فہم و فراست پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ پشاور میں تھا اور اسے لاہور سے اطلاعیں مل رہی تھیں کہ اس کے خلاف انسانوں، گھوڑوں اور ہاتھیوں کا ایک سیلاب تیار ہو رہا ہے۔ اسے ابھی یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس سیلاب کا رخ کس طرف ہوگا۔ اس نے بھیرا اور ملتان میں اتنی رسد رکھوا دی تھی کہ محاصرے کی صورت میں محصورین کے لیے 1 سال تک خوراک کافی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ ان شہروں کا محاصرہ ہوا تو وہ باہر سے محاصرہ توڑنے کی کوشش کرے گا۔ ایک روز اسے دید بانو نے اطلاع دی کہ دریائے سندھ کے قریب کالنجر کی فوج خیمے گاڑ رہی ہے۔ اس سے اسے اور زیادہ فکر پیدا ہوا۔ وہ سمجھا کہ ہندو 3 محاذ کھولیں گے، بھیرا اور ملتان کے محاصرے
اور اسے پشاور میں روکے رکھنے کے لیے ادھر بھی حملہ کر دیں گے۔ یہ سلطان کی بس کی بات نہیں تھی کہ تینوں محاذوں پر لڑتا اور فتح بھی حاصل کرتا۔ پھر ایک روز یوں ہوا کہ ہند کی متحدہ فوج سیلاب کی طرح چل پڑی۔ اس کا رخ پشاور کی طرف تھا۔ لاہور اور گرد و نواح کے ہندوؤں نے فوجوں کو دریائے راوی اس طرح پار کرایا جیسے ہر ایک سپاہی کو کندھوں پر اٹھا کر پار کر دیا ہو۔ دریا میں طغیانی تھی، کشتیوں کے 2 پل بنائے گئے تھے۔ طغیانی کشتیوں کو اچھالتی تھی، لیکن لوگوں نے رسے اپنے ہاتھوں سے اتنے موٹے اور مضبوط بنائے تھے کہ کشتیاں ایک دوسری سے الگ نہیں ہوتی تھیں۔ مسلسل 3 دن اور 3 راتیں فوج دریا پار کرتی رہی۔ رسد سے لدی ہوئی بیل گاڑیوں کو لوگ دھکیلتے تھے تاکہ بیل تھک نہ جائیں اور تیز چلتے رہیں۔